عبد الرحمان ڈکیت کو پولیس نے کب راستے سے ہٹایا اور کیسے؟ پیپلز امن کمیٹی کیسے بنی اور لیاری گینگ وار میں اس کا کیا کردار رہا تھا؟ یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو دی ڈارک اسٹوری آف لیاری سیریز کے پارٹ 3 میں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ عزیر بلوچ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے عبد الرحمان ڈکیت کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ عبد الرحمان ڈکیت کے ایک ٹرانسپورٹر دوست فیض محمد عرف فیضو کی ارشد پپو کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد مخالفت دشمنی میں بدل گئی۔ 2001 میں عبد الرحمان ڈکیت کے والد کے دوست اور استاد حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد لالو گینگ کا سربراہ ارشد پپو بن گیا۔ ارشد پپو نے اب عبد الرحمان ڈکیت کے خلاف کھلی کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ عبد الرحمان ڈکیت کو لیاری کے ہزاروں غریبوں اور بیواؤں کو ماہانہ راشن اور مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے بھی کافی شہرت حاصل تھی۔ 2004 میں انڈسٹریل کرائم یونٹ تشکیل دے کر بھتہ خوری روکنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 2005 میں یہ یونٹ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد لیاری ٹاسک فورس کو لیاری میں گینگ وار کے خاتمے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ عبد الرحمان ڈکیت اس سے پہلے کوئٹہ میں گرفتار ہو کر انتہائی آسانی سے پولیس کے محاصرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کی گرفتاری اور موت کا سبب بننے والے مبینہ آخری پولیس مقابلے کے متعلق بھی مختلف حلقوں کی جانب سے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ کراچی میں اگست 2009 میں ایک پولیس مقابلے میں رحمان بلوچ عرف عبد الرحمان ڈکیت کو 3 ساتھیوں سمیت مار دیا گیا۔ عبد الرحمان بلوچ کئی مرتبہ پولیس کی تحویل سے فرار ہو چکا تھا۔ اس وقت کے کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد کا کہنا تھا کہ سپر ہائی وے کے قریب اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ پر پولیس نے چند گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور رحمان بلوچ اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ اپنی موت سے پہلے عبد الرحمان بلوچ نے لیاری میں جاری گینگ وار کے خاتمے اور قیام امن کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھی۔ جناح ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز کے مطابق عبد الرحمان ڈکیت کو سر اور سینے میں، راجہ عقیل کو گردن پر، اورنگزیب کو سینے پر اور نذیر ملہ کو سینے اور سر میں دور سے گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمان بلوچ نے لیاری میں جاری گینگ وار کے خاتمے اور قیام امن کے لیے کوششیں شروع کر رکھی تھیں اور اس کا ایک سیاسی کردار سامنے آ رہا تھا۔ لیاری سمیت شہر کی کئی دیواروں پر ایسی چاکنگ کی گئی تھی جن میں ان کے اقدامات کو سراہا گیا تھا۔ لیاری کے کچھ علاقوں میں پینے کے پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی پر لوگ ان کے شکر گزار تھے۔ عبد الرحمان بلوچ کی موت سے 2 مہینے پہلے لیاری میں جشن امن بھی منعقد کیا گیا تھا، جس میں عبد الرحمان بلوچ کو سردار عبد الرحمان خان بلوچ کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ اس نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹیاں قائم کر دی تھی۔ رحمان بلوچ پر الزام تھا کہ وہ ڈکیتی سمیت 100 سے زیادہ جرائم میں ملوث ہے۔ حکومت سندھ نے ان کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیپلز امن کمیٹی کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا۔ پیپلز امن کمیٹی کا بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ شہر قائد بالخصوص لیاری میں متحدہ کو فعال ہونے سے روکا جائے، جس میں تنظیم خاصے حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ پیپلز امن کمیٹی کی بنیاد رکھنے والے رہنماؤں میں ظفر بلوچ اور حبیب جان بلوچ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل تھا، جنہیں پیپلز پارٹی کے با اثر شخصیات کی حمایت حاصل تھی۔ پیپلز امن کمیٹی پر قدغن اس وقت لگی جب لیاری میں پارٹی سے تعلق رکھنے والے نہتے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھما دیا گیا اور امن کمیٹی کے مختلف جرائم میں ملوث ہونے کے اہم شواہد سامنے آنے لگے۔ پیپلز امن کمیٹی کے دور میں لیاری کا اگر جائزہ لیا جائے تو لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے افراد جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر علاقوں کا گشت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ نوجوانوں کی شناخت پوچھ کر انہیں دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا تھا اور رات کے کسی پہر ان کی لاشوں کو ان کے گھروں کے دروازوں پر پھینکا جانا معمول کا حصہ بننے لگا تھا۔ بگڑتے حالات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے 11 اکتوبر 2011 کو امن کمیٹی کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جرم کی دنیا پر راج کرنے اور لیاری کو خون میں رنگنے کے بعد ارشد پپو کی جانب سے غفار ذکری نامی ایک گینگسٹر، جس کا باپ انٹرنیشنل فٹ بالر تھا، اس کو علاقے کی مکمل کمانڈ سونپ دی گئی۔
जबकि अब्दुल रहमान डकैत और उज़ैर जान बलोच की जानिब से नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को इलाके का मुकम्मल इख्तियार दिया गया, जिसके कुछ अरसे बाद बाबा लाडला और गफ्फार जिक्री में लियारी के इलाकों पर कब्जे की जंग का आगाज हो गया। चंद रोज बाद सियासत से गहरी वाबस्तगी रखने वाले अब्दुल रहमान डकैत के करीबी साथी खालिद शहनशाह को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। खालिद शहनशाह के कत्ल के चंद रोज बाद ही अब्दुल रहमान डकैत भी पुलिस मुकाबले में मारा गया और लियारी का नया सरदार उज़ैर जान बलोच बन गया। उज़ैर बलोच अब्दुल रहमान डकैत की मौत का जिम्मेदार अरशद पप्पू और पुलिस को समझता था, जिसकी बुनियाद पर सरदार बनने के फौरन बाद अरशद पप्पू को मारने के लिए कई टीमें तश्कील दे दी गईं। कई साल गुजर जाने के बाद यानी साल 2013 में अरशद पप्पू और उसके साथियों को उज़ैर जान बलोच के कारिंदों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। अरशद पप्पू के कत्ल के बाद उसकी गैंग के अहम कारिंदे, जिनमें गफ्फार जिक्री और दीगर शामिल हैं, रूपोश हो गए और पूरा लियारी उज़ैर जान बलोच और बाबा लाडला के कब्जे में आ गया। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर गफ्फार जिक्री कौन था। गफ्फार जिक्री उर्फ गफ्फार सासूली नामवर फुटबॉल ईसा बलोच का बेटा था। ईसा बलोच ने रेलवे से पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम में 13 से ज़ायद आलमी मुकाबलों में शिरकत की थी। उन्होंने बाद में फिशरी से मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहां गफ्फार जिक्री बचपन में चाय बिस्किट फराहम किया करता था। कई साल पहले अली मोहम्मद मोहल्ले में कुछ चोर आ गए। नौजवानों ने उनका मुकाबला किया और उनको भगा दिया, जिसके बाद ये नौजवान इलाके में ताकत की अलामत बन गए और इन्हीं नौजवानों में गफ्फार जिक्री भी शामिल था, जो बाद में जुराइम पेशा अफराद के जेरे असर आ गया। गफ्फार जिक्री अब्दुल रहमान डकैत के गैंग का हिस्सा रहा। जब अरशद पप्पू ने अपनी राहें अलहदा की तो गफ्फार जिक्री ने उसका साथ दिया। अरशद पप्पू ने लियारी को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके अपने कमांडर तैनात कर दिए थे। ऐसे ही एक इलाके का कमांडर गफ्फार जिक्री भी था। ये ग्रुप मंशियात फरोशी और ईरानी तेल की स्मगलिंग करता था और इसके साथ ही अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी में भी मुलविस था। पुलिस हुकाम के मुताबिक इसमें खजदार और वुड के बाद शिद्दत पसंद ग्रुप भी शामिल थे, जहां बाद में गफ्फार जिक्री ने पनाह हासिल की थी। गफ्फार जिक्री लियारी गैंगवार का चौथा ऐसा किरदार है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मारा गया। इससे पहले 2009 में अब्दुल रहमान बलोच उर्फ अब्दुल रहमान डकैत पुलिस अहलकार चौधरी असलम के साथ एक मुबैना मुकाबले में मारा गया था, जिसके बाद 2013 में अरशद पप्पू का कत्ल हुआ, जिसका इल्जाम उज़ैर बलोच पर आयद किया गया और वो इन दिनों ज़ेर हिरासत है। जबकि 2017 में बाबा लाडला रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा गया था। दोस्तों, अगस्त 2013 में लियारी के फुटबॉल ग्राउंड में हमले का वाक़या पेश आता है, जिसमें बाबा लाडला मौजज़ाती तौर पर बच निकलता है। बाबा लाडला इस हमले का जिम्मेदार उज़ैर बलोच को समझता है, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो जाते हैं। इख्तलाफात मजीद शिद्दत उस वक्त इख्तियार कर गए जब अब्दुल रहमान डकैत और उज़ैर जान बलोच के करीबी साथी पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा जफर बलोच के कत्ल का इल्जाम बाबा लाडला के सर पर लगाते हैं। लियारी में जुर्म और सजा की दुनिया का आलमी शोहरत याफ्ता किरदार उज़ैर बलोच, जिसे फौजी अदालत ने जासूसी के जुर्म में 12 बरस कैद की सजा भी सुनाई है। उज़ैर अपनी जिंदगी के आगाज पर जुर्म और सजा की इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा। वो लियारी जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की मुलाजिमत करता था और उज़ैर का बाप तो उसे कराची पोर्ट ट्रस्ट कैपीटी में फुटबॉलर की हैसियत से मुलाजिमत दिलवाना चाहता था। उज़ैर बहुत समझदार था। उज़ैर सबसे दोस्ती रखता था। किसी को पुलिस तंग कर रही हो या किसी को बदमाश और जुराइम पेशा अनासिर, उज़ैर सबकी मदद करता था और सबके काम आता था, या यूँ कह लें कि वो सबसे बना कर रखता था। दोस्तों, अरशद पप्पू के हाथों उज़ैर के बाप के कत्ल के बाद रहमान ने उज़ैर को बिल्कुल वैसे ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया जैसे कभी हाजू लालू ने खुद रहमान की सरपरस्ती की थी। 18 अक्टूबर 2007 को जब कराची के इलाके कारसाज के करीब बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर बम हमला हुआ और 140 से जायद लोग मारे गए, तो ये रहमान बलोच ही था जो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को बाहिफाजत क्लिफ्टन में वाक़े उनकी रिहाइशगाह बिलावल हाउस पहुंचा सकता था, और पहुंचाया भी उसी ने। मगर फिर वो वक्त भी आया कि अब्दुल रहमान बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में दरारें पड़ गईं। लियारी पर अब्दुल रहमान की गिरफ्त इस कदर मजबूत हुई कि उसने बिल आखिर लियारी की सियासी वारिस समझी जाने वाली जमात और मुल्क की हुक्मरान रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी धकीलना शुरू कर दिया।
کون کونسلر بنے گا اور کون ضلعی ناظم، یہ فیصلے بھی عبد الرحمان بلوچ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہوا کہ رحمان کی موجودگی میں لیاری ان کے سیاسی قلعے کے طور پر برقرار نہیں رہ سکتا، تو پیپلز پارٹی میں بھی عبد الرحمان کے بوجھ سے جان چھڑانے کی سوچ نے گھر کرنا شروع کیا۔ پیپلز پارٹی اور عبد الرحمان ڈکیت میں یہی بڑھتے ہوئے فاصلے جواز بنے کہ ریاستی اداروں کو رحمان اور گینگوار کے دیگر کرداروں کے خلاف کارروائی کا موقع ملے۔ پولیس اور نیم فوجی ادارے، رینجرز کے حکام، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد سے سرگرم ہوئے اور رحمان بلوچ پولیس مقابلے میں چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس متنازع مقابلے میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر مشہور چودھری اسلم کے ہاتھوں رحمان کے مارے جانے کے بارے میں سرکاری طور پر پولیس کا موقف وہی تھا جو ایس پی فیاض نے بیان کیا، مگر کہنے والوں نے اور بہت کچھ کہا۔ پولیس مقابلے کے حقائق کچھ بھی ہوں، مگر عبد الرحمان کی ہلاکت کے بعد اس کے گینگ نے عزیر بلوچ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی وجہ یہ تھی کہ عزیر رحمان کی برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت تک عبد الرحمان اور عزیر جرم و سزا اور سیاست دونوں کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف وار لارڈز یا علاقائی سردار مقرر کر چکے تھے اور گروہ خوب پھل پھول چکا تھا۔ عزیر نے گروہ کی سربراہی سنبھالی اور مارا ماری کا کام بابا لاڈلا کی سربراہی میں دیگر کارندوں اور سرداروں کے سپرد ہو گیا۔ کچھ علاقے اور اختیارات استاد تاجو کے سپرد ہوئے اور رحمان کے گروہ کے تمام سرداروں نے ایک طرح سے عزیر کی بیعت کر لی۔ عزیر کو اندازہ ہو گیا کہ طاقت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو۔ عزیر کو پتا تھا کہ صرف سیاست سے طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ بے نظیر کے بعد بلاول اور آصف زرداری سے بڑا تو کوئی سیاستدان نہیں تھا لیاری میں۔ جب بندوق کے سامنے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا تو صرف سیاست کرتے ہوئے تو عزیر کی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ یہی وجہ رہی کہ عزیر نے گروہ کے تمام جنگجو سرداروں کو ایک ایک کر کے بدلنا شروع کر دیا۔ جب پیپلز پارٹی سے عبد الرحمان اور عزیر کی دوریاں بڑھی تھی تو عزیر کے حمایتی اور رحمان کے قریبی ساتھیوں نے پیپلز امن کمیٹی کی بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور لیاری کی ممتاز شخصیت حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی کی پہچان بھی بنے اور عزیر بلوچ کا سیاسی چہرہ بھی سمجھے جاتے رہے۔ لیاری میں طاقت جمع کرتے ہوئے عزیر بلوچ نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مقامی سرداروں کی تعیناتی شروع کی۔ نیا آباد کے علاقے میں اپنے وفادار وسیع لاکھو کو کمانڈر بنایا۔ بادشاہ خان کے بیٹے وسیم اور شکیل کو دریا آباد میں مقرر کیا۔ استاد تاجو کو آگے بڑھایا۔ فیصل پٹھان کو باہر کالونی میں لگایا۔ بابا لاڈلا کو محسوس ہوا کہ عزیر اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے اپنے ہی سردار یعنی عزیر بلوچ اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ چنا۔ دوستو لیاری کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے مقامی کمانڈر بھی بابا لاڈلا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ظالم بھی بہت تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم کی دنیا میں دہشت کی علامت بابا لاڈلا کون تھا؟ لیاری گینگ وار کا کمانڈر بدنام زمانہ دہشت گرد نور محمد عرف بابا لاڈلا جرم کی دنیا میں کیسے آیا؟ وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ آخر بابا لاڈلا معمولی موبائل فون چھیننے والے عام کارندے سے مشہور زمانہ گینگسٹر کیسے بنا؟ بابا لاڈلا نے کتنی شادیاں کی تھی؟ بابا لاڈلا کو کب اور کیسے مارا گیا؟ اس کی کہانی بھی انتہائی سنسنی خیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دی ڈارک اسٹوری آف لیاری سیریز کے پارٹ 4 میں۔ جاتے جاتے انفو ٹرینڈ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو لازمی انیبل کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن کہیں آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔